मौलवी साहब से मैंने पूछना चाहता है, हमारे घर के हालात बिल्कुल ही खराब है, मुझे रिज़्क़ में बरकत नहीं है ना, अपना घर है हमारा और मैं खुद भी परेशान रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, मेरे सर में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द रहता है। जी हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ जी। ये हमारे कमाई में बिल्कुल बरकत नहीं है, रोजी रिज़्क़ में बरकत नहीं है, ना मेरे कोई हमारा काम होता है, कोई भी काम हमारा नहीं होता। ठीक है, मैं आपको वजीफ़ा पूछ के बताती हूँ, हाफिज़ साहब क्या कहेंगे। देखें, उसके लिए सबसे बेहतरीन रिज़्क़ के लिए तो इस्तिग़फ़ार, हदीस में आता है अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जो आदमी सिदके दिल से, सिदके मकाल के साथ ये वजीफ़ा 3 दफ़ा पढ़ लेता है तो उसके ऊपर गुनाहों का बोझ इतना हो कि वो जंग से भागा हुआ भी हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है और उसके ऊपर रहमत फरमा देता है। 3 दफ़ा ये वजीफ़ा पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये। और इसके साथ साथ एक और ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रहमानुद दुनिया वल आखिरह। ये लफ़्ज़ आम है, बाकी आयत का हिस्सा भी आयत रहमानुद दुनिया वल आखिरह व रहीमुहुमा। आपके ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी कर्जा हो तो अल्लाह कर्जा भी ख़त्म करेगा और अरब रुपए अता भी फरमा देगा। माशाल्लाह। जुमेरियाल से जुनैरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जुनैरा, हाँ जी, मैंने आपसे बात करनी थी। मेरी शादी को ना 8 साल हो गए हैं जी। हाँ, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और ना हेलो, आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है, आपको मेरी आवाज़ वहाँ से रिपीट हो रही है, इसलिए मैं चुप हूँ। अच्छा, एक मिनट। मैंने ना शादी को 8 साल हो गए हैं तो मेरे ससुराल वालों ने ना मुझसे बच्चे छीने हुए हैं। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और मुझे बच्चे नहीं मिलने देते। क्यों, क्या वजह कहते हैं, क्या सिचुएशन हुई थी? कहते हैं कि तुम्हारा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम बच्चों की कुछ नहीं लगती। माँ लगती हैं आप, ऐसे क्यों कहते हैं? मेरे ना मतलब कि मेरे जो एक देवर है और 2 जेठ हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो मेरी सास ने ना उनमें बच्चे बांट दिए हुए हैं, तो कहती है अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और कितने साल से बच्चे छीने हुए, कितने टाइम से? 4 साल या 5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से बच्चे छीने हुए। तो आपके घर वाले, आपके वालिदैन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, आपको घर बिठा दिया या आप मियाँ के साथ ही हैं? मैं अपने घर में हूँ, अपने मायके में हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया हुआ है। आपकी क्या डिवोर्स हो गई है या शादी है अभी? नहीं, शादी है, अभी शादी है। तो फिर ये क्या सिलसिला है, डिवोर्स भी नहीं है, शादी भी है, बच्चे भी छीन लिए? वो कहते हैं तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने पैदा कर दिया, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बच्चे बांट दिए हैं। तो ये जो आपके मियाँ हैं वो कुछ कहते हैं आपके हक में? नहीं, मियाँ मेरे हक में कुछ नहीं कहता। वो भी कहता है कि तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कितने साल के बच्चे? मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा 7 साल का हो गया है। अच्छा। और बेटी माशाल्लाह 5 साल की, और जो छोटा बेटा है वो 4 साल का हो गया। तो मेरी बात सुने, आपने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, अदालत से रिजू क्यों नहीं किया? मैंने ना वो पहले भी किया था, तो पहले ही बच्चे लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने फिर दोबारा छीन लिए थे। तो आप दोबारा जाए ना, हाँ जी, आपको एक बार इंसाफ तो मिला था, आप दोबारा जाएं। और नहीं थे वो, उन्होंने फिर जबरदस्ती ले रही हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पे वज़ाइफ तो बता देंगे, दुआ भी बता देंगे, मगर यहाँ पे कानून का आपने सहारा लेना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप मदर हैं, आप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, सो दैट्स ट्रू। और आपको घर से निकाल दिया है, बच्चे भी छीन लिए, बाकी दूसरे लोगों में बच्चे तकसीम कर दिए पालने के लिए, ये थोड़ी होता असल माँ से छीन के। चलिए जी, आप कानून का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाइएगा, ये मेरा आपको पर्सनली मशवरा है। और वजीफ़ा और दुआ जो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान फरमाए। जी सर, मैं अर्ज़ करता हूँ इस पर। एक तो अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला, ये बहन कसरत के साथ ये वजीफ़ा करे। दूसरा, मैं इसको कानूनी राय भी दे देता हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। अच्छा। वो ये है कि 491 की एक रिट होती है, बच्चों की बरामदगी की माँ की तरफ से होती है। अगर वो विद इन डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रह रही है, और बच्चे भी उसी ज़िला के अंदर हैं, तो सेशन कोर्ट में इनको रिट करनी पड़ेगी और 24 घंटों के अंदर बच्चे बरामद पुलिस करवा देगी। वाह। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बरामदगी के बाद ये गार्डियन का एक दावा करेंगी
کہ میں بچوں کی حقیقی ماں ہوں, بچے ابھی مائنر ہیں, لہذا بچے مجھے دیے جائیں. تو قانون ماں کی طرف جو ہے وہ زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے اگر ماں کی اہلیت رکھتی ہے, کیونکہ سم ٹائم مائیں بیمار ہوتی ہیں, ان کا اور مسائل ہوتے ہیں. مگر گارڈین کا کیس کریں گے تو یہ رکیں گے, یہ تو بار بار چھین رہے, تو یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, اخلاقی لحاظ سے بھی شرعی لحاظ سے بھی یہ زیادتی ہے. ماں کا پہلا حق ہے بچوں پر. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو عامر صاحب کی کال آئی تھی کافی پریشان تھے, اس میں سے 3 پوائنٹس یہاں پر مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ بیگم جو ہے ان کی میکے کا بول کے تو اپنے بہنوئی کے پاس رہ رہی ہیں اور وہ پریشان ہیں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ محرم نا محرم والا کیا سلسلہ ہے. دوسرا وہ ان کی مرضی کے حساب سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اپنے میاں کو کہ مجھے جو ہے پراپرٹی میں حصہ دو, مجھے یہ جائیداد میں سے حصہ دو, زمینوں میں سے حصہ دو, آل دیٹ یہ. اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ وہ اپنے بچے چھوڑ کے تو بہنوئی کی طرف رہ رہی ہیں اور بچے جو ہے وہ میاں پال رہے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ کہ میاں ان کے سارے اخراجات, ان کی خوشیاں, ان کی ساری چیزیں, ان کی ضرورتیں وہ پوری کر رہے تھے, اس کے باوجود وہ جا کے گھر چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے, میاں چھوڑ کے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور میاں اپنی بیگم کو واپس بھی لانا چاہتے ہیں, اینڈ ہی از جسٹ ورڈ اباؤٹ ایوری تھنگ. تو کیا کہتا ہے اسلام دین, آپ پلیز رہنمائی کریں. دیکھیں اس میں اگر تو واقعتاً عامر بھائی اسی طرح کہہ رہے ہیں جس طرح ہے, اور یہ ان کو تکلیف نہیں دیتے یا وہ تحفظات کا ان کی طرف سے کوئی شکار نہیں ہے, تو پھر 2-3 حدیثیں بہت اہم حدیثیں ہیں تمام خواتین کے لیے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے خامد سے الگ ایک رات گزارے اور خامد فبات غضبان علیہا, اس کے اوپر ناراض ہو, تو حدیث کے لفظ پڑھا کیا ہے, لعنتہا الملائکہ حتی تصبح, اس کے اوپر پوری رات فرشتے لعنت پھٹکار کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا, تو اللہ کی رحمت سے پھٹکاری جائے, تو اللہ کی رحمت سے تیرے اوپر قہر اور غضب برسے, یہ فرشتے بد دعا کرتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے توبہ استغفار کرنے والوں کو, لیکن وہ آدمی یا وہ مرد یا عورت جو آپس میں بے جا ناراضگی وہ کر کے آپس میں الگ ہوئے ہیں, اللہ ان کے اعمال کو دیکھتا بھی نہیں ہے, ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اور حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ عورت جو طلاق شدہ ہے, مرد نے اسے طلاق دے دی ہے, قرآن مجید سورۃ طلاق میں ہے کہ لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, کہ وہ عورت جسے طلاق ہو چکی ہو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ مرد کا گھر چھوڑ کے اپنے گھر میں جا کے عدت گزارے, اس لیے کہ تاکہ آپس میں محبت پھیلے. تو اور پھر دوسری بات جو انہوں نے بہت اہم کی ہے کہ غیر محرم اپنے بہنوئی کے گھر میں اس طرح وقت گزارنا, یہ تو اس کے لیے انتہائی خطرناک ترین ہے. بچوں کو چھوڑنا انتہائی پریشان کن بات ہے. اگر واقعتاً اسی طرح ہے, اس عورت کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت پھٹکار سے ڈرنا چاہیے, وگرنہ وہ اپنی پوری زندگی کو تباہی میں ڈالنے والی ہے اور اپنے آپ کو ایک جہنم کے گڑھے میں ڈالنے والی ہے. اور اگر معاملات کو بہتر کر لے تو اس کے لیے سلام اور سلوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحمت فرمائے. لیکن عامر بھائی ایک بات میں آپ کو بھی میں نے شروع میں کہی, اگر آپ سے کوئی تحفظات نہیں ہے, آپ کے کچھ اخلاق کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے کچھ کردار کا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر عورت کے لیے یہ ساری حدیثیں وعید سخت ہیں. اور اگر آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, کوئی عورت اس طرح کا مسئلہ مانگتی ہے کہ مجھے جائیداد یا اس طرح, تو پھر تحفظات کو آپ کو بھی چاہیے کہ دور کریں. برکیف عورت کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ وہ بچوں کی طرف آ جائے, بہنوئی غیر محرم ہے, اور اسی طرح یہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے اس سے آپ کی دوری آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں تباہی میں ڈالے گی. آپ کیا کہیں گے اس موضوع پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں حیران ہوں کہ وہ کیسی ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں اکیلی بیٹھی ہے. ماں ہو اور بچوں کو چھوڑے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ سائل نے سوال کیا ہے تو صورت مسئولہ میں وہ عورت بالکل تباہی اور بربادی کے راستے پر ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر کے اندر شوہر کا جو بھائی ہے, جو دیور کہا جاتا ہے, فرمایا الحم الموت, وہ تمہارے لیے موت ہے, چاہے جائے کہ عورت کا آگے بہنوئی ہو اور اس کے گھر میں جا کر رہنا ہو, اور پھر مطالبات کیے جائیں کہ پراپرٹی میرے نہ لگاؤ. بھئی آپ کا جو شریعت نے حصہ رکھا ہے اور پاکستان کے قوانین نے جو حصہ رکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے وراثت میں, جو بھی آپ کا حصہ ہے. مگر آپ اب ضد کریں اور بچے بھی شوہر کے پاس ہیں اور ان کو وہ کھلا پلا رہا ہے اور آپ کو وہاں بیٹھی بھی خرچہ دے رہا ہے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یک طرفہ عورت زیادتی کر رہی ہے، اور وہ اس جرم سے باہر آئے، اللہ سے ڈرے، خوف کرے، اپنے بچوں میں آئے، بچوں کی تربیت کر رہے، ورنہ آج جو بچے ماں کے بغیر جو ان کی پرورش ہو رہی ہے، یقیناً یہ بچوں کے خلاف آٹومیٹک ان کے ذہن تیار ہو جائیں گے۔ اخلاقی طور پر، شرعی طور پر یہ حرام بھی ہے، غلط بھی ہے، اور عورت کے جو اخراجات ہیں اصولاً وہ اپنے شوہر کے حقوق زوجیت ادا کرنے کی وجہ سے اس کو ملتے ہیں۔ جب وہ حقوق زوجیت بھی نہیں ادا کر رہی، بیٹھی بھی اپنی مرضی سے آگے بہنوئی کے گھر میں ہے، اور ڈیمانڈ بھی اور اس میں اس بہنوئی کا بھی یقیناً کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، بلکہ بون آف کنٹینشن ہی وہ ہوگا کہ گھر کی جو ہے کہ نا اس کے گھر کی بربادی کا سب وہ بہنوئی ہی بن رہا ہوگا، وہ پیچھے سے جو ہے وہ وسپرنگ کر رہا ہوگا، اور یہ آگے جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ حرکتیں کر رہی ہوگی کہ یہ پراپرٹی دو، یہ شرط دو، یہ پلاٹ دو، یہ کار دو۔ بھئی کیوں؟ شوہر کا کام ہے آپ کو چھت دے، عزت دے، رسپیکٹ دے، جو کھائے آپ کو کھلائے، جو پہنائے آپ کو پہنائے، آپ اپنے بچوں کی آ کر بیٹھ کے تربیت کریں اور اپنے رائٹس لیں۔ بالکل صحیح، میں سمجھتا ہوں یہ تو یک طرفہ مسئلہ بچے چھوڑ کے ہو رہا چلے ہے، جائیں، غلط دیٹس ہے۔ ناٹ دی رائٹ تھنگ۔ پروین کی کال ہے کراچی سے، السلام علیکم جی پروین، کیا کہیں گی؟ خالدہ پروین، وعلیکم السلام جی۔